مدینہ ویران ہوا ہے, گریٹر اسرائیل بن چکا ہے, بام تھریٹ ہے یا بام برس چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بندے کو اسپاٹ کر کے خراسانیوں نے کہا آپ لیڈ کریں. یہ اصل میں ریئلسٹکلی ایسے ہو رہا ہوگا. انہوں نے لیڈرشپ دے دی, انہوں نے نہیں مانا, پہلے وہ انکار کرتے رہے امام مہدی کہ نہیں آپ میں لیڈر نہیں ہوں, چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ لیڈر ہی ہیں. اس کا مطلب وہ پہلے سے نون سی وی رکھتا ہے. ان کو خواب نہیں آئی ہوئی خراسانیوں کو, خواب میں ان کو امام مہدی دکھائے گئے ہیں. اٹس اے ریگولر فائٹ کو انہوں نے لیڈر کو انتخاب کیا انہوں نے بیسڈ آن ہز پروفائل. سی وی تو بہت اسٹرانگ ہونی اس بندے کی نا. بعد میں ریلائز ہونے کہ یار سی وی تو اسٹرانگ ہونی ہی تھی, وہ تو امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث یہ ہے کہ راتوں رات ان کا اس لیول کی ان کی اصلاح و تزکیہ ہو جانا ہے کہ ان کو سب حکمہ اور اسٹریٹجی پتہ چل جانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہاں پہ آتی ہے خدائی مدد. He will go through some dream or some vision where he will be like now I know what to do. اس سے پہلے تو وہ he will be میں تو اپنے گمان میں یہ رکھ رہا ہوں کہ he will be one of the victims of the جیسے ہم لوگ اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں, اس وقت بھی ایسے کوئی معاملہ چل رہا ہے. اچھا, اصل میں یہ مقدمہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ساحل بھائی, اب مختلف ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے یہ جو دجال کو لے کے خاص طور پہ بہت زیادہ کانٹینٹ آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ پلیز تھوڑا سا اس میں مزید ایڈیشن کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ واضح ہونے کی ضرورت ہے. اور اس چیز کی نشانی قیامت کی توریت, انجیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, ان سب کو اگر کامن اسٹڈی کے اندر لا کے ایک اس لینس سے تمام چیزوں کو اسٹڈی کریں تو بہت وقت ہے. ابھی اللہ کو پتہ ہے کتنا وقت ہے, اللہ کیسے رہے گا بہت وقت. میرے اپنے خیال سے 2 اور جنگیں ہونی ہیں. اس ایران کی جنگ اگر مہینہ اور بھی چلتی ہے, اس کے بعد 2 میجر جنگیں ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکوں گا اگر میرے سامنے ہو گئی کہ ہاں یہ 2-3 ایسے بڑے واقعات ہیں جس کے بعد اب معاملہ کسی اور کروٹ بیٹھے گا. اب آخری زمانہ شروع ہو گیا. ابھی نہیں, ابھی تو 2 مرحلے کا اسرائیل ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی اس نے اپنا کنٹرول بٹھانا ہے. امریکہ جب تک پسپا نہیں ہوگا, امریکہ کا پسپا ہونا ضروری ہے ایران کے اندر اسرائیل کے لیے. اسرائیل پاور میں تبھی آتا ہے اگر امریکہ یہ جنگ ہارتا ہے تو صحیح. اسرائیلی اور یہودی کے طور پہ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اسرائیل طاقت میں آ گیا, امریکہ نے اگر گراؤنڈ ٹروپس کر دیے, 82 ایئر بورن اگر لینڈ ہو گئی اور پوری طریقے سے کسائیوں کی طرح قتل ہو گئی, تب اسرائیل طاقت میں آتا ہے. اور اگر اسرائیل طاقت میں آیا تب کہیں جا کے گریٹر اسرائیل کی پہلی بنا پڑتی ہے. ابھی نہیں. پھر دوسری لڑائی کرے گا گریٹر اسرائیل کے لیے. پہلے تو سیاسی طاقت میں آیا, اس کے بعد پھر اس نے جغرافیکل سٹیپ لینا ہے. پھر جیوگرافیکل سٹیپ لینے کے لیے اس کو لوکل 2 دغا باز قسم کے غدار مسلمان ملک چاہیے. ہمیں پتہ ہے وہ کون کون سے ہیں. وہ پھر انٹری کریں گے. پھر ترکی کے اندر انٹری ہوگی. پھر قسطنطنیہ کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, 2 بڑی جنگیں ہونی بہت ضروری ہیں. ابھی تو یہ چھوٹی جنگ چل رہی ہے. جس موضوع کی آپ بات کریں اس موضوع میں ایران اور ایران کے اوپر حملہ ایک چھوٹی جنگ ہے. ملحمۃ الکبریٰ بہت بڑی جنگ ہے. وہ 80 جھنڈے اکٹھے ہونے ہیں. 80 جھنڈے کا مطلب سمجھ لیں آپ کہ 80 ملک اکٹھے ہونے ہیں. 80 ملک سوچیں, اللہ کے رسول نے 80 جھنڈے اس وقت شاہ فرمائے تھے. اس وقت یہ نیشن اسٹیٹ نہیں تھی, پوری دنیا میں 80 ملک نہیں تھے اس وقت. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, تو یہ مقدمہ تو چلیں حل ہوا, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ ڈسکس کریں. 82 ایئر بورن کا انتظار کریں اور ان کو پوری طریقے سے ذبح ہونے دیں. ویسٹرن فلینک سے تو گراؤنڈ ٹروپس آ نہیں سکتے, پہاڑ ہیں ادھر, اور جن کرد کے اوپر انہوں نے ریلائی کیا تھا کردوں نے انکار کر دیا. تو اب ان کو سعودی عرب کے تھرو, بحرین کے تھرو, کویت کے تھرو انٹری کرنی پڑے گی. وہ کر نہیں سکتے, وہاں کے کوریڈورز پتلے ہیں, پہاڑ ہیں نا, پہاڑوں کے بیچ میں سے کانوائے پوری طریقے سے نشانے پہ آ جاتا ہے. صحیح سمجھ لیں افغانستان وار شروع ہو جائے گی نا, کیونکہ وہ پہاڑ ہیں اس طرف نا. ایران کے ویسٹرن فلینک کے اوپر پہاڑی سلسلے ہیں سارے. بحرین, کویت اور سعودی عرب سے اگر وہ انٹری کرتے ہیں تو جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی لے کے آ جائے, وہ جو کانوائز ہوتے ہیں نا, جو گاڑیاں ان کی ان راستوں سے گزرنی مجبوری ہے, پہاڑوں کے اوپر سے تو نہیں گزر سکتے, ان وادیوں میں سے گزریں گے. ادھر
لوکلز کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے, اٹ از امپاسبل. پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا, لوکل ملیشیاز کے تھرو لوکل کو, ایرانیوں کو بزی کرنا پڑے گا. ایرانیوں کو بزی کرنے کے لیے لوکل ملیشیاز کی تعداد کافی نہیں ہے. 4 جو مین ملیشیاز ان میں سے سب سے بڑی نے تو انکار کر دیا ابھی, نہیں سر ہم سے نہیں ہوگا, اردو نے. جو 3 لوکل ملیشیاز ہیں جس کو لبرلز کے اوپر یہ کر رہے ہیں, تو لبرلز ہوتا ہی نسوانی قسم کا, وہ اس طرح کا مرد ہوتا ہے, وہ تو لبرل ہوتا, وہ تو ہر جگہ پہ آ, جیسے ہمارے لبرلز ہیں نا, مرد عورت میں فرق نہیں کر سکتے. LGBT والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کلاسک لبرل کی بات کر رہا ہوں, تو جن کی مونچھیں داڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہ جا کے فوجیوں کے ساتھ اور گریلا وار پھر کریں گے. وہ تو میتھ میں رہیں, ڈانس پارٹیز میں رہیں, شرابیں پئیں, ان کا کیا کام ہے, یہ اصلی والی باتیں کریں مردوں والی, یہ والا کام تو نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, ایکسٹریم جو فرنجز کے اوپر ایکسٹریم کلسٹرز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے لوکل لڑائیاں کروانی پڑتی ہیں, پھر کانوائز موو کرنے پڑتے ہیں. گراؤنڈ ٹروپس ایسے نہیں انٹر ہوتے. ابھی جو 82nd ایئر بورن کی اس نے بات کی ہے, ابھی آپ لوگوں جب تک یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگی پھر یہ بات عام ہو چکی ہوگی. جس وقت میں اور آپ بات کریں, آپ نے نہیں سنا ہوا 82nd ایئر بورن کا, صحیح ہے, اور نہ ہی آپ کو گراؤنڈ ٹروپس کی اس وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو بن ویٹنگ فار اسرائیل ٹو پمپ امیریکا فار گراؤنڈ ٹروپس, اور اب اس نے کہنا شروع کر دیا ہے. ابھی تک امریکہ نے کہا نہیں ہے کہ ہم کریں گے. کیا پتا جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہو, ویسے کتنے دنوں میں کرنے لگے آپ, مے بی پرسوں تو اب تک ہو چکی ہوگی, تب تک پاکستانیوں کو 82nd گراؤنڈ ایئر بورن کا پتہ چل گیا ہوگا. وہ پیراشوٹ سے اتارنے لگے, مگر وہ بہت کم ہے نا, پیراشوٹ سے اتنا بندہ نہیں اتار سکتے. تو ان کو گراؤنڈ ٹروپس ایٹ لیسٹ 5-7